सेकुलरिस्ट साहब, ओहो किधर गए आप? जी सेकुलरिस्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है कैसर भाई? जी आ रही है जनाब। क्या सर तो आप कहना चाहते हैं? सबको बहुत बहुत सलाम। हाँ कैसर भाई, आप मुझे जानते हैं, मेरी बात हो चुकी है आपसे काफी दफा। हाँ मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ बात ऐसी जी है। जी। लास्ट टाइम फरमाइए असल सर, में काफी सुबह पहले के हमारी इस वक्त बात। क्या किया जा सकता है आपके लिए? सेकुलरिस्ट हो और कैसर भाई की आंख से बच जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सर खिंचे नहीं चले कैसर जाते भाई, हैं। लास्ट टाइम जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी वो वहां आके रुकी थी, जो आपने कहा था कि एथियस्ट के नाम से नहीं है, सेकुलरिस्ट के नाम से है। जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यूएन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि मोरालिटी के हिसाब से बात हो रही थी ना, ओके तो वो आपने कहा था कि फिर आप सेकुलर के नाम से है। तो आज मैं सेकुलरिस्ट के नाम से आया, वरना मैं एथियस्ट के नाम से आता था। अच्छा अच्छा, तो आप एथियस्ट भी हैं सेकुलरिस्ट भी हैं? जी जी। राइट जनाब, बताइए क्या सेकुलरिज्म में मैं आपको अच्छा ये लगा? बेहतर समझता हूँ सेकुलरिज्म में। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कैसे भाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सेकुलरिज्म में है, और मैंने आपसे कैटेगोरिकली पूछा था, तो आपने मुझे कैटेगोरिकली मना किया था कि आपको, मैंने कहा अगर एक इस्लामी मुआशरा हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो उसमें क्या एथियस्ट को बगैर गुस्ताखी के, बगैर किसी डिसरिस्पेक्ट के क्या अपनी बात रखने की इजाज़त होगी? तो आपने कहा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जबकि अगर मैं सेकुलरिज्म की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि हम रिलीजियस पर्सन को आज़ादी देते हैं। वी बिलीव इन दैट प्रिंसिपल के हर रिलीजियस आदमी को प्रैक्टिस करने की अपने रिलीजन राइट है, और उसको वो तबलीग भी कर सकता है, बात भी कर सकता ये सारी सेकुलरिस्ट भाई वो सुनी सुनाई बातें हैं जिसके आप जैसे मासूम भाई शिकार हो जाते हैं और क्वेश्चन नहीं करते चीज़ों को, क्रिटिकली थिंक नहीं करते, इन आर्गूमेंट्स को आप ऐसे ही बाय कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि सेकुलरिज्म में अगर मज़हब की इजाज़त हो तो 75,000 इंस्टीट्यूट्स मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के कलेक्टिवली सेकुलर्स ने ही तबाह किए हैं। कभी आपने सोचा कि अगर मज़हब की इजाज़त होती हो तो ये ऐसा क्यों करते? ये सिर्फ सेंट्रल एशिया की और सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं। सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। ये तो हमारी लास्ट टाइम भी डिबेट हुई थी, फिर मैंने भी उसका आपको आर्गुमेंट दिया था कि दोनों तरफ से है ये चीज़। मतलब दोनों चाहे तरफ हम से। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली ये नहीं, मतलब लेकिन जो है वो मतलब खत्ल गारत दोनों तरफ से मतलब है। तो फिर उसमें वही बात लेकिन है कि एक फिर फ़र्क है ना, उसमें फ़र्क हाँ है एक, कि अगर कोई मुसलमान है वो अगर कत्ल गारत करता है तो आप कुरान सुन्नत सामने रख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है। हाँ, तो इसमें भी बात हो गई थी ना। फिर मैंने कहा था मैं, हमारे पास यूएन का ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, तो नहीं आपने कहा वही वो नहीं, तो जो है उसका रिलीजियस ताल्लुक, लोगों ने भी ड्राफ्ट किया है। तो मैंने कहा वो तो किया है, लेकिन उसको हम ये थोड़ी कह के रद्द कर देंगे कि रिलीजियस हम उसको मानते हैं, लेकिन लेकिन उसके वो अंदर कुछ सेकुलर वैल्यूज नहीं है ना। आप जो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो आपके पास जो जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि सेकुलरिज्म की बुनियाद तो इस चीज़ पे खड़ी हुई है कि रिलीजियस को पब्लिक पॉलिसी में कोई हिस्सा नहीं देना चाहिए, वो एक प्राइवेट मैटर है, और ये कि जो रियासत है वो रिलीजन से जुदा होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के चार्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नन व्हाट्सएवर। वो सेकुलर कैसे कह सकते हैं आप उसको? नहीं, प्रिंसिपली अगर देखा जाए ना, कि मतलब कि जैसे कि आप बताते हैं तारीख सेकुलरिज्म की, चाहे रशिया की हो चाहे और कहीं खिते की हो, तो उसमें बड़ा जुल्म है और लोगों को उनका रिलीजन प्रैक्टिस नहीं किया करने दिया गया। उसकी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया कि अगर एक एथियस्ट है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है रिलीजियस पर्सन को, उसको जो है वो मारा गया। तो उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपली वैल्यूज में ये नहीं है कि अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है वो जो चाहे आप प्रैक्टिस करे आप अपने बात नहीं रिलीजन, समझे ना, और आप वो बात को समझे ही नहीं है। जब मैंने ये कहा कि किताबो सुन्नत हमारे लिए म्यार है तो वो किसी एथियस्ट का म्यार तो नहीं है ना। क्लियर हो गया कि मुसलमानों का है। नहीं बिल्कुल जी। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई ऐसा म्यार नहीं है तो आप कोई एक्सक्लूसिव क्लेम्स नहीं कर सकते हैं स्टेक अपना जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर, इसलिए कि वो सारी दुनिया के लोगों का है, उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सारे हैं। उसके अंदर कोई सेकुलरिज्म नहीं है। वो एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है जो सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसके अंदर भी कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चलें वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। तो वो कुछ सेकुलर्स का डॉक्यूमेंट तो नहीं है। वो तो तो रिलीजियस लोगों का भी ये है। ये तो ये तो आपका कैसर क्या भाई, म्यार है? आपका हाँ क्या ये तो म्यार है जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि माओ ने गलत किया था फॉर एग्जाम्पल, या बुश ने गलत किया था फॉर एग्जाम्पल? कैसर भाई वही बात है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ कि हमारा यही बेसिस है यूएन का ह्यूमन राइट्स। तो उसमें आप वही परवेज हुदबॉय वाली बात करें जिस पे आपने उनको क्रिटिसाइज किया था, जब उन्होंने कहा था कि यार अब ये बायकॉट है तो मोबाइल भी यूज करना छोड़ दो, ये भी यहूदियों का बना हुआ है। तो उस पे आपने उनको जो आर्गुमेंट दिया था वो वही बात है ना, कि अब किसी ने अगर ये टेक्नोलॉजी है तो मतलब हम उसको ये तो नहीं कह के रद्द कर सकते ना कि रिलीजियस बंदे ने बनाया है, या
یہ تو اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے نا اس پہ سے. تو آپ کہیں کہ ہم ایتھیسٹ کا معیار قرآن بھی ہے تو میں کہوں وہ کیسے ہو گیا, تو آپ کہیں کہ قرآن بھائی نہیں میں کہہ رہا. نہیں, بات یہ ہے نا کہ جیسے حود بھائی صاحب آپ نے آرگومنٹ جو دیا ہے جو میں نے ریفیوٹ کیا تھا, اسی آرگومنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ کہہ مجھے سکتے ہیں اچھا کہ لگا قرآن تھا. بھی ہم ایتھیسٹ کا ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے وہ اچھا لگا تھا, میں نے اسی وہ بات آپ کی لیکن اس کو لاجیکلی ٹھیک بڑا ہے. آپ کا شکریہ, آپ کو اچھا لگا, لیکن اس کو آپ اپنے فیور میں یوز نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ میں نے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی کہے کہ یار میں کسی اور کی چیز میں یوز کر سکتا ہوں اونلی آن دا بیسس کہ آپ ہر چیز کو تو ریجیکٹ نہیں کریں گے. بھائی آپ قرآن کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے ایز اے فریم آف ریفرنس اپنے ایتھیزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. آپ ایسے ہی جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں آن دا بیسس کہ وہ ایتھیسٹ ہے, یہ سیکولرز کا نہیں ہے, وہ ہم لوگوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. I'm sorry, you have no idea آپ کو کس نے غلط بات بتائی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا کلیم نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نے تو آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ بالکل اس میں ریلیجس لوگوں نے بھی اس کو ڈرافٹ کیا ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو فریم آف ریفرنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا آرگومنٹ یہ تھا نا کہ ہمارے پاس کوئی جیسے قرآن مسلمانوں کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے, تو پھر میں نے اس کے اگینسٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم اس فریم آف ریفرنس کو گلوبلی جو مانا جاتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب وہ تو نہیں, ایک الگ بات ہے نا, وہ تو ہماری چوائس کے اوپر ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میرے بھائی کل اگر کولیپس ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ دین وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن پرنسپل تو وہی رہیں گے نا. مطلب جیسے نہیں مثال رہیں کے طور گے, پہ ہم میں اگر نہیں, وہ دیٹس collapse بھی ہو ایگزیکٹلی جائے. مائی پوائنٹ. مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت اسرائیل جو کہ پرائمیرلی جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایتھیسٹ لوگوں کی ہے اور سیکولرزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہی یونائٹڈ نیشنز کے سارے ڈاکومنٹس ہیں, کیا کچھ رک رہا ہے؟ یہ جو دنیا پاور کی گیم ہے, جب آپ مین میڈ رولز بناتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت آپ ان کو سسپینڈ کر دیں, سائڈ پہ رکھ دیں, کچھ بھی کر دیں. ابھی آپ کے سیکولر امریکہ نے وہ کتنے جو یونائٹڈ نیشنز کے ملک تھے اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کی اپنی طرف سے, امریکہ نے ایک بھی نہیں ہونے دی. وہی یونائٹڈ نیشنز ہے بھائی. مین میڈ سسٹم کے اندر ہوتی ہی ہے کہ گنجائش اپنی مرضی سے اس کو ادھر موڑ لو یا اس کو ادھر موڑ لو, ایسا تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سیکولرز اگر یہ کلیم کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا, دنیا میں جتنی بڑی جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں ساری یونائٹڈ نیشنز کی موجودگی میں ہو رہی ہیں, اور جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ملک ہیں, 5 کے 5 سیکولر ہیں, اور وہ 5 کے 5 دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والے ہیں, اور وہ 5 کے 5 دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں کرانے والے ہیں. ہاں آپ اس لیکن کے وہی پیچھے بات نہیں ہے چھپ سکتے میرے بھائی, نا. اس بالکل کے صحیح پیچھے کہہ آپ رہے نہیں ہیں چھپ, ہاں اس کے بالکل پیچھے آپ نہیں یہ چھپ بات. سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ سیکولرز کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماؤ نے جن لوگوں کو مارا تھا وہ غلط تھا, پول پوٹ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا, اسٹالن نے کیا تھا غلط تھا, بش نے کیا تھا غلط تھا, اوباما نے کیا غلط تھا. Give us anything like that. If you have it, great. If you don't, it's no point. ہاں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل جیسے ابھی آپ نے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک فریم آف ریفرنس کے لیے وہ ہے. اب آپ نے صحیح کہا کہ دنیا کا نظام پاور پہ چل رہا ہے, ویٹو اور سارا یہ جو فلسطین میں بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تو بالکل یہ تو ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے نا کہ کوشش تو ہوتی ہے کہ بٹھایا جائے, بات کی جائے, ڈپلومیسی کے تھرو, بات چیت کے تھرو روکا جائے. پر اگین سر آپ سیکولرزم کی طرف واپس آئیں, یہ چلتا رہتا ہے. یہ آپ طاقت جو نہیں ہے نا, جو بالکل اس میں جو یہ ہے نا کہ خالی یہ نہیں لوز ہے آف کہ وہ نیشن ہے, کنٹریبیوشن بھی میں آپ کو بتاؤں سر, آپ الشیبانی کی کتاب پڑھیں نا تو انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے. آپ الشیبانی کے زمانے سے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے پاس کہ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے, لا آف نیشنز کیا, سیار لا. ہم مسلمانوں کے پاس پورا ایک باڈی آف نالج ہے کہ دنیا میں نیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کوآپریٹ کریں, کس طرح سے کام کریں. That has nothing to do with secularism. That has nothing to do with... آپ مجھے اپنا بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو ہیں اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم مسلمانوں میں انڈیویجول کوئی ظلم کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ میں کے کہہ جو رہا ہوں. لوگ کرتے ہیں وہ انڈیویجولز نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ ہیں, اور آپ کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس کو وہ غلط کہے. آپ اس بات پہ آئیں یا پھر ریلیونٹ چیزوں میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایگزامپل دی تھی, برٹنارڈ رسل کی میں نے ایگزامپل دی تھی, تو اس نے کیٹیگوری کے لیے کہا ہے, اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی ایوری مین شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو بلیو واٹ ہی وانٹس, سو ایز لانگ ایز ہی ڈز ٹرائی ٹو فورس دیٹ بلیف آن ادرس. اگر وہ فورسفلی کوئی کنورژن کرے وہ غلط ہے, لیکن باقی ہر بندے کو رائٹ ہے. اسی فلاسفر اگین this is not very impressive for us because ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس رائٹ ہے نہیں, جو لیکن مرضی بات وہی ہے نا کہ وہ. جیسے اگر آپ اسلام کا ریفرنس دیتے ہیں تو آپ سارے ریلیجن کا آپس میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں, ابھی فی الحال اسلام کے اوپر بات کر رہا ہوں, تو اگر اسلام کو ہم گلوبل
سسٹم کے تھرو دیکھتے ہیں, اور مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار دنیا بھر میں مسلمانوں کی ڈومیننس ہو, اس کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. تو وہ دیکھا جائے تو وہ اگر آپ کے مذہب میں گائے کھانا ایلیگل ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کے میں صحیح. سور گناہ ہے, لیکن ہندو میں وہ گائے کھانا ان کے لیے موجب ہے. تو آپ کا یہ گلوبل نہیں بن سکتا نا سیکولرزم. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ریلیجن کا دوسرے سے, میں نے مثال دی, ٹکراؤ ہوتا ہے. تو آپ کا جو نظام ہے ریلیجنس کا وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جاتا ہے, تو وہ گلوبل سسٹم نہیں بن سکتا. وہ سیکولر ہی فٹ ہوتا ہے اس میں کہ ہر بندہ اپنی پریکٹس کرے آزادی سے, اور وراثت اس سے. یہی ریلیجیس سسٹم ہے جس کو آپ سیکولرزم کہہ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, آپ طرح کے جو لوگ ہیں, آپ سرٹن ٹرمز کو سن کے ان کو ایگزامن کیے بغیر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, سارے اپنے اپنے کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا سیار لو یہی کہتا ہے کہ اسلام نافذ ہوگا مسلمانوں پہ, وہ باقی پہ نہیں ہوگا. مسلمان کبھی کسی دوسرے کو نہیں کہے گا کہ آپ کا نکاح وہی ہونا چاہیے جو شریعت اسلامی میں ہے. وہ اس کو آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمانوں میں نکاح کی کچھ شرطیں ہیں. ہمارے پاس ایک کرسچن کپل آتا ہے جو شادی شدہ ہیں, جنہوں نے کرسچینٹی کے تحت شادی کی ہوئی ہے. کیا ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شادی شدہ نہیں مانتے اس لیے کہ آپ نے ہمارے نہیں؟ بھئی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کو سسٹم کو اکنالج کر دیا ہم نے. باقی دنیا کے بھی جو لوگ ہیں ہم سب ان کو اکنالج کرتے ہیں. ہمارا سیار لو اس چیز پہ کھڑا ہے. انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں سیکولرسٹ میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو سیکولرزم کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسلام میں اس سے پہلے پائی جاتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکولرزم ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام میں فری مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے جو کہ کیپٹلزم میں بھی ہے. اب میری کسی جگہ پہ بات ہو رہی تو اس نے کہا کہ یہ تو کیپٹلزم میں ہے. تو میں نے کہا کیپٹلزم تو 100-150 سال پرانی چیز ہے, اسلام نے تو بہت پہلے چیز بتائی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ایک حدیث کے مطابق جو ابن آدم کے جو بتائے گئے ہیں, جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, اس کے اندر روٹی بھی ہے, کپڑا بھی ہے, مکان بھی ہے. اب یہ روٹی, کپڑا اور مکان یہ سوشلسٹ کا نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں او یار پھر اسلام کو, پھر سوشلزم ٹھیک ہوا نا. وہ بھائی آپ کا سوشلزم جو ہے یہ دنیا میں 1917 سے پہلے آرگنائز طریقے سے دنیا میں کہیں نہیں تھا. اسلام اس سے بہت صدیاں پہلے بات بتا رہا ہے. تو اگر آپ کی کوئی چیز اسلام سے ریزمبل کر رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کو مانیں بجائے اس کے کہ آپ ایک مین میڈ سسٹم کو مانیں, کیونکہ وہ کل چینج ہو سکتا ہے. اسلام میں تو ہم چینج نہیں کر سکتے ان سسٹمز کو, وہ تو اپنی جگہ پہ ایبسلوٹ ہیں, جو اس کے ایبسلوٹ سسٹمز ہیں, جو ریلیٹیوز ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ نا میرے بھائی ان ٹرمز کو سننے کے بعد تھوڑا سر بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے جو قانونی میرے بحث نہ کریں نا, میری بحث نہ کریں. سیکولر سنیں آپ, میری آپ سے میں کنورسیشن کیوں کر رہا ہوں آپ سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو بھی آرگومنٹس آپ دے رہے ہیں نا, ان میں سے ایک بھی انڈیجنس آرگومنٹ نہیں ہے, آپ کا لوکل آرگومنٹ نہیں ہے. کسی نے آپ کو متاثر کیا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں غلط ہے. کیونکہ ڈیپ ڈاؤن میں چاہتا ہوں کہ آپ دائرہ اسلام میں واپس آئیں, آپ ایتھیزم کو چھوڑ کے واپس آئیں, بیکاز دیٹ از ناٹ اوریجنل ٹو یو, دیٹ از ناٹ نیٹو ٹو یو. سیکولرزم از ناٹ نیٹو ٹو یو. تو سرٹن ٹرمز ہیں جن سے آپ متاثر ہیں, اور ابھی تک جتنی ہم نے بات کی ہے ڈیپ ڈاؤن آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکولرزم کا اس طرح سے دفاع کرنا مشکل ہے. فار وچ ریزن آپ کبھی یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں, کبھی کس کی بات کرتے ہیں, but you are trying to defend the indefensible. This is where you need to be a bit more broader in your senses. کہ میں اگر مسلمان ہوں, اسلام کو میں سمجھوں تو میرا ورلڈ ویو کیسا ہوگا, میں اگر سیکولر ہوں تو میرا ورلڈ ویو کیسا ہوگا. جب آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی, then I would ask you to ask yourself کہ جو ہائپوتھیسز آف سیکولرائزیشن, آئی تھنک میں نے اس کا پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا, یہ دنیا میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز لگانے کے باوجود یہ پروجیکٹ کیوں کولیپس ہوا. کیوں دنیا میں آج ریلیجس لوگ, دنیا کی ہسٹری میں کبھی اتنے ریلیجس لوگ نہیں ہوئے جتنے آج ہیں. نیئرلی کوئی 86% کے لگ بھگ ہیں, اینڈ تعداد ان کی اوپر جا رہی ہے. ایتھیزم ڈکلائن پہ جا رہا ہے, 16% سے بھی ڈکلائن پہ نیچے جا چکا ہے, اب کوئی 13% پہ آ کے رکے گا 2050 تک. ایتھیزم نہیں, سارے ناؤنس جس کے اندر ڈیسٹ بھی ہیں, جن کے اندر ایگنوسس بھی ہیں, سب کو ملا کے ایتھیسٹ تو اس میں بھی بہت چھوٹا سا حصہ ہے. The reason it failed is because it's unnatural. سیکولرزم کا کولیپس پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لبرلزم کا کولیپس پوری دنیا میں ہو رہا ہے, ایتھیزم ڈکلائن پہ جا رہا ہے. You need to update yourself with all these things and stop defending the indefendable. You cannot say. بھائی میں صرف یہ کہہ رہا تھا, ابھی آپ نے ایک مثال دی نا کہ اگر اسلامک رجیم ہے اور اس کے اندر اگر ایک کرسچن کپل ہے تو ہم اس کی میرج کو مانیں گے, لیکن جو قانونی ہے, جو اسلام کا جو قانونی پہلو ہے, جیسے زنا آرڈیننس ہے, قذف ہے, اب ایک کپل ہے, وہ کرسچن کپل ہے, وہ اڈلٹری کرتا ہے کنسینشول, تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر ان کا نکاح نہیں, ان کا جو نکاح ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, آپ کا نکاح نہیں, اسی سے آپ اندازہ کریں نا کہ آپ کے سوال کے اندر کتنا بڑا فلو ہے, کتنا بڑا فلو ہے. میری بات سن لینا. ایک منٹ, سوری کیسر بھائی, جی سوری کرسچنز کیا کرتا ہے, کیا کریں گے,
क्रिश्चियंस अगर क्या मैं कह करें? रहा हूँ क्रिश्चियन अगर कोई कपल है क्रिश्चियन मतलब शादीशुदा नहीं है और वो हम्म, अडल्टरी करे जिना करे कंसेंशुअल तो आपके हम्म, इस्लाम के रिजीम में उसकी क्या हाँ, उसका वो जबरदस्त। आपने पहले भी एक बात की थी, मैं सुन रहा था, इसका मतलब है इस्लामिक शरिया अहले दिम्मा को या माइनॉरिटीज को क्या पर्सनल लॉ देती है आपको नहीं पता। कुरान साफ सॉरी तौर पर दोबारा कहता बोलिए। है कि, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस्लामिक शरिया के अंदर जो माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज होते हैं या उनका अपना जो रिलीजियस कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाजत होती है। बुखारी शरीफ में हदीस है, आपको लग रहा है कि शायद क्रिश्चियंस की उनकी जो फिक़्ह है या जो उनकी जो शरिया है उसके अंदर शायद अलाउ है कि वो ज़ना कर सकते हैं, उनकी सजा क्या हो सकती है। अहले किताब का बुखारी शरीफ में हदीस है कि यहूद में से एक औरत ने जो है वो ज़ना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चूंकि मिसाके मदीना के अंदर ये चीज़ तय पाई है कि यहूद अपना पर्सनल लॉ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लिहाजा यहूद को उनकी बिब्लिकल टीचिंग्स के मुताबिक सजा दी जाएगी, और यहूद को रजम किया गया। उन्होंने उस कानून के ऊपर हाथ रख लिया। आपको पता ही नहीं है, मादरत चाहता हूँ सेकुलरिस्ट भाई, थोड़ा इस पे गौर करें। आपने पहले भी ये जुमला बोला था कि रिलीजन्स आपस में क्लैश करेंगे, ऑब्वियसली क्लैश करेंगे व्हेन दे जब वो कोशिश करेंगे कि वो टेक ओवर करें। जिस तरह के सेकुलरिज्म हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे यहाँ से कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, जब भी वो टेक ओवर करेंगे, जारी बात है वो स्ट्रगल के थ्रू ही होगा। अदरवाइज इस्लाम जब शरीयत के तौर पर आता है वो दूसरी माइनॉरिटीज को उनके लीगल राइट्स देगा। अच्छा, मदीना के अंदर एरियाज खास किए गए थे जहां पर शराब बनती थी और बिकती थी, नॉन मुस्लिम्स पीते थे। इसी तरीके से स्वाइन जो पोर्क है, आपने कहा हराम है, बिल्कुल हराम है, मगर उसी मदीना के अंदर पोर्क के लिए फार्म्स मौजूद थे जहां यहूदी उन पोर्क को पालते थे और अपना मामला करते थे। ये कहीं भी नहीं नहीं तो लिखा यही हुआ मैं कि कह रहा अहले हूँ ना किताब जो हैं या नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के अंदर नहीं रह सकते। आपने तो ऐसे कहा है कि क्रिश्चियंस को क्या सजा देंगे अगर वो ये कर लेंगे। भाई क्रिश्चियंस को सजा देंगे जो लिखी हुई है बाइबल के अंदर। नहीं जैसे चले क्रिश्चियन बिल्कुल आपने सही कहा वो तो मेरी सही माय मिस्टेक वो सही मैं मिसाल दे रहा हूँ अगर एक एथियस्ट है इसकी जगह जिसका कोई रिलीजन नहीं है तो फिर उसका क्या होगा मामला। बिल्कुल, एथियस्ट अगर एज अ कम्युनिटी वहां पर स्टैब्लिश कर लेंगे तो उनका कोई ना कोई पर्सनल लॉ होगा। अगर वो अपना पर्सनल लॉ स्टैब्लिश नहीं कर सकते तो उनको नेशनल लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कर लेंगे क्रिश्चियन तो फिर अगर कर लेंगे और वो अपना लॉ देते हैं, उनको अलाउ किया जाएगा जैसे कि इस कम्युनिटी को किया जाता है। बिल्कुल, एथियस्ट अगर एक कम्युनिटी के तौर पर स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, जैसे ज्यूज हैं, जैसे हिंदूज हैं, और वो अपना एक लॉ पेश करते हैं, भाई हमें इस लॉ के तहत जज किया जाए, और वो लॉ दूसरी कम्युनिटीज को हर्ट ना करे, वो लॉ सिस्टम को डिस्टेबल ना करे, उनको अलाउ। मिसाल के तौर पे वो ये ना कहना शुरू कर दें एथियस्ट, जिस तरह कैसर भाई सवाल उठा रहे हैं कि जी हमें अलाउ करो, हम जिसको मर्जी घर घुस जाएं, हम नहीं ये लिबरल तो हैं, गलत सही हम बात जिसको मर्जी सही मार बात दें। ऑब्वियसली नहीं तो कॉमन हाँ सेंस के तहत रहते हुए, पीस एंड हार्मनी के तहत वो लोग रह सकते हैं। अच्छा, बाय द वे बता दूं, मक्का के अंदर भी कई मुल्हिदीन रहते थे जिनको दहरिया कहा जाता था। कुरान ने उनको कहा है वो दहरिये लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी दावत दी गई। वो एग्जिस्ट करते थे जो किसी खुदा पे यकीन नहीं करते थे, ये कुरान में जिक्र मिलता है, ठीक है। हम्म। शाम के एरियाज के अंदर कई मुल्हिदीन पाए गए हैं, मुलाहिदा, उनको एग्जिस्ट करवाया जाता था। सिर्फ ये लेकिन सर चीज अगर होती है जैसे कि हम अगर ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ जैसे हुदूद ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान को छोड़ देना 1979। आपने सेकुलरिस्ट भाई, जब आपने सेकुलरिज्म वर्सेस इस्लाम डिस्कस करना ना, पाकिस्तान से हमारे कई ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना। नहीं पाकिस्तान लेकिन का जो कैसर कोड भाई है तो ये उसके कहते ऊपर हैं ना कई कि ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान तो एक इस्लाम के कैसर नाम भाई पे बना है। कैसर भाई से पूछ लें, इस्लाम के नाम पर बनना और चीज है, इस्लामिक कानून का निफाज होना और चीज है। दो चीजों को गड़बड़ नहीं करेंगे आप। कैसर नहीं भाई से भी लेकिन आप सर पूछेंगे तो जैसे कैसर भाई भी पाकिस्तान जो बताएंगे। कैसर भाई हम्म, खुद वो हैं, कैसर भाई खुद वो हैं कि जो स्ट्रगल लड़ रहे हैं ट्रांसजेंडरिज्म के ऊपर, जो ये होमोसेक्सुअल्स के लॉ है उसके ऊपर वो जंग लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सूद के हवाले से आज भी पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ी जा रही है। लेकिन अभी सर आप ये रिसेंटली देखें कि अमेंडमेंट सामने आई है। अगर पाकिस्तान में आप ये देखें कि सेकुलर जमात कौन है तो यानी आप पाकिस्तान छोड़ना पीपल्स नहीं चाह पार्टी का। रहे, आप नहीं 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 चाह मैं एक रहे, मिसाल दे रहा हूँ आप मैं मिसाल आप दे रहा नहीं हूँ चाह रहे, कि जैसे आप नहीं चाह रहे कि हम अच्छा, इनको ओरिजिनल फिलोसफी आमिर के ऊपर भाई बात करें। जी जी बड़े बड़े मजा की मिसाल ये देने लगे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। सेकुलर हाँ पार्टी क्या नहीं हुआ जी मैं पाकिस्तान में? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सेकुलर पार्टी में पीपल्स पार्टी का जैसे नाम आता है कि यार पीपल्स पार्टी हम्म, सेकुलर है पाकिस्तान की, हालांकि उन्होंने भी जब सोशलिज्म का नारा लगाया तो वो इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया। कैसर भाई ने खुद पॉडकास्ट सारी किया बात। उस मुद्दे के साथ, मैंने वो पॉडकास्ट भी सुनी है, उसने बताया है
اس کے اندر کہ بھائی اسلامک سوشلزم ہمارا کیسا ہے, اسلامک سوشلزم کا آئیڈیا دیا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے آبجیکٹو ریزولوشن میں ڈکلیئر ہے کہ سوورنٹی اللہ سے بلانگ کرتی ہے. اس کے اندر جو قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, وہ قرآن اور حدیث کے باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح حدود آرڈیننس ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر زنا ہے, قذف ہے, بھائی اس کے الکوہل کی بین ہے, لیکن اس کے آپ بعد کو زکوٰۃ کیسر ہے, بھائی جب آپ پولوشن اس جب کی آپ بات تفصیل پڑھنے نہیں پتا, جب وہی آپ بات بات پڑھنے فیڈرل دیتے ہیں شریعہ نا کورٹ ہے. تو پھر رہتا پھیلتا ہے کیسر بھائی, یہ رہتا ہم پھیلتا ہے. ایک بات کمپلیٹ ہونے سے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل ارے آپ شریعہ کورٹ ہے. سیکولرسٹ ایک سیکنڈ ایک چھوڑ دیجیے, وہ لمبا معاملہ ہے. آپ کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا, اس کے اندر کیا کیا اچھا ڈاکومنٹ ہے لیکن اس کے اندر کچھ پرابلمس پائے جاتے ہیں. چھوڑیں اس بات کو, وہ مشکل ہو جائے گی نا. اور میں اس لیے بھی اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس اس کا لیگل کانسٹیٹیوشنل نالج ہے تو پھر تو ہمارے وقت کا اچھا استعمال ہوگا, ادروائز آپ کا بھی ضائع ہوگا, ہمارا بھی. میں آپ سے صرف دیکھیں میں ایک کنسٹرکٹیو بات نا, اب رات کے اس وقت بلکہ صبح کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں نا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دائرہ اسلام میں واپس آ جائیں. آپ کے جو اعتراضات ہیں, 2-3 ٹاپ کے اعتراضات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے اسلام چھوڑا ہے, ہم ان کو ایڈریس کریں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو انوائٹ کریں گے تو کنسٹرکٹیو کسی منزل کی طرف بڑھے نا. اس طرح سے آپ کہیں آپ غلط ہیں, میں کہوں آپ غلط, فائدہ نہیں ہے. سو جسٹ کہہ رہا, نہیں, 2-3 باتیں بتائیے. میں جی نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو پھر بالکل پھر میں اس پہ ہم کرتے ہیں, اور میں نیکسٹ ٹائم لازمی آپ کی اس میں آؤں گا, پھر آپ مجھے لیجیے گا تو پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ٹائم بھی آپ کا بھی بہت ڈن ہو گیا. لیکن آپ نے لینا ہے پھر. ہم اسی لیے جلدی بیٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسر بھائی آپ کو کتنا یاد کر رہے تھے, وہ تو اسٹریم نہیں اینڈ کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے. اصل میں تھوڑا دیر ہو جاتا ہے نا, وہاں وہ لیٹ ہو گیا تھا. صحیح بات. نہیں, آپ کے لیے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. بہت تھینک شکریہ. یو. کوئی بات بری لگی ہو بھائی معذرت بھائی, ٹھیک ہے, ہاں برا نہ مانیے. اچھے آدمی ہیں. اچھا بھائی, اب ہم نے ختم کرنی ہے اپنی اسٹریم جناب. اب کسی کو سوری کیسر بھائی, میں ایک چیز یہاں رکھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. نہیں, میں جو پیچھے لوگ بیٹھے تھے میں ان کو کہہ رہا تھا, میں ساتھ وہ جی یہ اسلامک سوشلزم کی یہ تو الگ لمبا ٹاپک ہے, وہ تو کیسر بھائی اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا 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 کہا, اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے آ کر باقاعدہ طور پر اپنے فادر کی ساری پالیسیز کو ریورس کیا, جو اس چیز کو ایکسپریس کرتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس سوشلزم کو پریکٹس کروایا تھا وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو پسند نہیں آیا. دیٹ مینس کہ وہ سوشلزم نہیں تھا جن کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. خیر, یہ الگ ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہے. میں جو یہاں بات کرنے لگا وہ یہ ہے, جیسر بھائی آپ نوٹ کریں گے, آپ کا تو ایکسپیرینس ہے اس میں, کہ جو سیکولرسٹ ہیں ہمارے دیسی جو دوست دیسی یہاں کے انڈیا پاکستان کے جو سیکولرسٹ ہیں, ان کے آرگیومنٹس کے اندر ایک ایشو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو لٹریچر پڑھا ہوا ہے نا, وہ ان اورینٹلسٹ کا پڑھا ہوا ہے جہاں پاپائیت یا چرچ کی اجازت داری تھی, وہ کلرجی تھی جنہوں نے دھرم کو اپنے طریقے سے استعمال کیا. $1 جی, جس کے نتیجے کے اندر ان کو یہ چیز بھگتنا پڑی, اور ان کو یہ لگا کہ شاید ہر ریلیجن ہی کرسچینٹی کی طرح ہی ڈیل ہوتا ہے. لہذا ان کے آرگیومنٹ آپ کو مور اور لیس کرسچینٹی کو ریفیوٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, مگر جب اسلام کے کانٹیکسٹ میں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے نا, تو وہ یوں اڑ جاتے ہیں ہوا کے اندر, کیونکہ اسلام اس طریقے سے اپنی کمیونٹیز کو ڈیل ہی نہیں کرتا جس طرح پاپائیت نے, پوپس نے, چرچز نے ڈیل کیا ہوا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے, یہ پڑھنے کی ضرورت ہے.